الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القدسي قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا او كما قال عليه الصلاة والتسلیم. عزیز بزرگوں، گزشتہ کئی جمعوں سے جو سلسلہ میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت شریفہ تھی، اس حوالے سے میں نے چند باتیں ذکر کی. آج بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق میں سے ایک سب سے اہم جو آپ کے عادات میں سے ایک چیز ہے، آپ کے خلق میں سے ایک چیز ہے، وہ ہے حسن معاملات کی صفائی. کسی کے ساتھ بھی معاملہ کرے تو بالکل صفائی اور ستھرائی کے ساتھ کریں. یہ بڑی اہم چیز ہے. اس لیے دیکھیے، ایک انسان ہونے کے ناطے ہم اس دنیا میں بستے ہیں. بہت سارے لوگوں سے ہمارے الگ الگ قسم کے واسطے ہوتے ہیں. ہمارے گھر والوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، معاملات ان کے ساتھ بھی ہیں، کاروباری معاملات بھی ہوتے ہیں، بزنس کے تعلق سے معاملات ہوتے ہیں، قرض کے تعلق سے معاملات ہوتے ہیں، لین دین کے تعلق سے معاملات ہوتے ہیں. ان معاملات کے اندر صفائی کا ہونا اور ان معاملات کو اچھے طریقے پر بحسن و خوبی انجام دینا، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے. اور یہ ایک مسلمان کی زندگی میں ہونا ضروری ہے. ورنہ میں نے حدیث پڑھی، قرآن کی آیت پڑھی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کہ ایک دوسروں کی نیک کاموں پر، تقوی کے کاموں پر، خیر کے کاموں پر مدد کرنا. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ جہاں گناہ کی بات آ جاوے، گناہ کے کام آ جاوے، وہاں تم ایک دوسرے کی مدد مت کرنا. اللہ سے ڈرتے رہنا، اس لیے کہ اللہ پھر سخت پکڑ تمہاری فرمائیں گے. اس لیے عزیز بزرگوں، جس بندے کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ ہو، جب بھی ہم کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرے، کاروباری معاملہ کرے، پارٹنرشپ کا معاملہ کرے، قرضے کا معاملہ کرے، گھریلو کوئی معاملہ کرے، ہر معاملات کو ایک حسن اور خوبی کے ساتھ اس کو انجام دے اور اس کو فکر اس چیز کی کرے اس معاملے کی خلاف ورزی ہم سے نہ ہو پاوے. ورنہ اگر اس معاملے کی خلاف ورزی ہوئی تو یاد رکھے کہ ہم ظلم کرنے والوں میں پھر شمار ہوں گے. حدیث قدسی حدیث سے میں نے پڑھی، اللہ فرماتے ہیں یا عبادی، او میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی میں نے ظلم کو اپنی ذات پر حرام کیا ہے. وجعلتہ بینکم محرما اور تمہارے آپس میں بھی میں نے ظلم کو حرام کیا ہے. فلا تظالموا لہذا ایک دوسروں پر تم ظلم مت کرنا. ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں کسی کا کوئی حق چھین لینا، کسی کا کوئی حق لینے کا بنتا ہو اس کو ادا نہ کرنا، کسی کی کوئی چیز ہمارے ذمے میں بنتی ہو اس کو پوری نہ دینا. یہ ساری کے ساری چیزیں یاد رکھیں ظلم کے اندر داخل ہوگی. اور ظلم ایسی چیز ہے، حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ظلم قید شبر من الارض جس نے ایک بالشت زمین کسی کی ظلمن ہتھیا لی، توقہ اللہ من سبع ارضین اللہ تبارک و تعالی 7 زمینوں کے توق پہنا کر اس پر ڈالیں گے.
7 زمینوں، ایک بالشت زمین. آج کل نہیں ہو رہے؟ کتنے معاملات ایسے ہو رہے ہیں، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، کسی کی زمین کے دستاویز کاغذات اس کے پاس پورے نہیں تھے یا موجود نہیں تھے، یا اس کے متعلق اس کو بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو دوسرا والا پڑوسی ہے، بھائی ہے، رشتہ دار ہے، اس پر چڑھ بیٹھتے. آج ہم کسی کی زمین چھیننا تو بہت دور کی، ایک بالشت زمین کہ ہمارا حق نہیں بن رہا ہے اور اس کی دیوار پر ہم نے دیوار چڑھا دی. حدیث پاک میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، جس نے کسی کی اجازت کے بغیر کسی کی دیوار کے اوپر ایک کھلی بھی ٹھوکی، کل قیامت کے دن اس کا بھی اس کو جواب دینا پڑے گا. ظلم کا معاملہ، اس لیے یہ بات بالکل ہم ذہن میں رکھیں کہ جب معاملات ہمارے کسی کے ساتھ بنتے ہو، بالکل صفائی کے ساتھ، بالکل صاف ستھرائی کے ساتھ اپنے معاملات کو انجام دے. پڑوسی کے ساتھ ہے، کاروباری معاملات ہے، رشتہ داروں کے حق کی بات ہے، بہنوں کا وراثت میں حق اور حصہ بنتا ہے، بھائیوں کا وراثت میں حق اور حصہ بنتا ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بھائی کا وراثت میں حق ہے، بہن کا وراثت میں حق ہے، لیکن والد نے اپنی زندگی کے اندر بعض مرتبہ کسی ایک بیٹے کے نام وراثت کر دی. والد کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ پراپرٹی سیف ہو جاوے. والد نے اس کو نام کا مالک نہیں بنایا تھا اس جگہ کا، یعنی صاف صاف یہ نہیں کہا تھا کہ یہ آپ کی پوری کے پوری، آپ کو میں قبضہ سونپتا ہوں اور یہ آپ کی ہو گئی، میری کوئی اس میں اب جوابداری نہیں رہتی ہے، اور والد نے اس کو مالک بنا دیا. ایسا نہیں کہا تھا والد نے صرف ایک کہ میرے نام پر کافی جگہ ہو گئی ہے، اب ایک نئی جگہ ہے تو میں اپنے بڑے بیٹے کے نام پر لے لوں، منجلے درمیانی بیٹے کے نام پر لے لوں، چھوٹے والے بیٹے کے نام پر لے لوں. لیکن جس کے نام پر وہ زمین بول رہی ہے تو بعض مرتبہ بیٹا یہ سمجھتا ہے میرے نام پہ دستاویز بولتے ہیں، میرے نام پر دستاویز بولتے ہیں، میرے نام پر زمین اور جائیداد کی چیزیں بول رہی ہے، لہذا میں مالک ہوا. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتے ہیں، اگر باپ نے ظلم کیا ہے کہ ایک بیٹے کو دیا، دوسرے بیٹے اس کو دیکھتے پسند نہیں ہے، تو کل قیامت کے دن باپ جواب دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہدایہ اور عطیہ اور گفٹ کی بات ہے، یعنی زندگی میں کچھ دینے کی بات ہے، تو اپنی ساری اولاد کو برابر دیا کرو. کسی کو اس نسبت سے کم اور زیادہ دینا کہ یہ مجھے اچھا رکھتا ہے، یہ مجھے دیکھتی آنکھ پسند نہیں ہے تو میں اسے کم دوں گا، اس کا بھی جواب باپ کو بھی کل قیامت کے دن دینا پڑے گا. حالانکہ اگر وہ کر دے گا تو ہو جائے گی، لیکن حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ تمام اولاد کو سرکھا رکھو، ایک برابر رکھو. خیر، میں تو اصل یہ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی معاملات کی بات آوے تو اس کے اندر بالکل کلیئر کرے، کل قیامت کا دن ہوگا. حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے یہاں پر 3 کچہریاں لگے گی. کل قیامت کے دن 3 الگ الگ کچہریاں لگے گی، 3 الگ الگ آفیسیں قائم ہوگی، 3 الگ الگ بلاک بنائے جائیں گے کہ یہاں پر صرف یہ کیس والے کھڑے ہوں گے، یہاں پر صرف یہ کیس والے کھڑے ہوں گے، اور یہاں پر صرف یہ معاملات والے کھڑے ہوں گے. اس میں ایک کچہری جو لگے گی، ایک معاملات والے جو کھڑے ہوں گے، وہ صرف وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کسی کی زمین، جنہوں نے کسی کا مال، اور جنہوں نے کسی کے ساتھ معاملات کے اندر چوری کی ہے، چھین لیا ہے، غصب کر لیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے پہلے ان کا حق پورا دو، ان کا حق پورا، اور وہ حق اگر پورا نہیں دیا تو اس کے اعمال میں سے کمی کر کے ان کو حق دلوایا جائے گا. اس لیے کہ وہاں تو روپے پیسے چاہے آپ کتنے ہی مالدار ہو دنیا کے، لیکن یہ آنکھ بند ہوئی تو ایک ڈھیلا بھی اپنے ساتھ قبر میں نہیں لے جانے والے، ایک ڈھیلا بھی آپ کے ساتھ نہیں جانے والا ہے. آپ کے ساتھ بس یہ آنکھ بند ہو جانے کے بعد کی جو کرنسی چلے گی وہ وہی چلے گی جو اعمال اپنی زندگی میں کر لیے، ورنہ آنکھ بند ہونے کے بعد کی کرنسی جو ہے وہ پوری چینج ہو جاتی ہے، پوری تبدیل ہو جاتی ہے، پوری بدل جاتی ہے. لہذا اب یہ شخص اپنی نیکیاں اس کو دیتا چلا جائے گا. ابھی بھی اگر حق والے کھڑے ہیں تو اللہ فرمائیں گے تم اپنے گناہ اس پر ڈال دو. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو بڑے اعمال والے قیامت کے دن حاضر ہوں گے،
یعنی ان کی جھولیوں کے اندر نیکیاں بہت زیادہ ہوگی، لیکن جب اللہ کے دربار میں پہنچیں گے اور حق والے اپنے حق کا مطالبہ شروع کریں گے تو ان ساروں کے حق ختم ہوتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ معاملہ نیکیاں لے کر آئے ہوں گے اور ان کے سروں پر گناہوں کے بوجھ ڈال دیے جائیں گے۔ اس لیے عزیز بزرگوں، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے معاملات کی صفائی اور ستھرائی رکھیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانت لہ مظلمۃ لاخیہ، جس کسی کا اپنے بھائی پر کوئی ظلم بول رہا ہے، یعنی کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، کسی بھی معاملات من عرض، کوئی اس کی چیز لے لی، اس کی عزت لے لی، اس کا مال غصب کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهُ الْيَوْمِ، آج ہی اس سے حلال کروا لے وے۔ حلال کروانے کا مطلب یہ ہے معافی مانگ لے وے، دینے کا بنتا ہے تو اس کو پورا دے دے وے اور اس سے اپنے حق کو ختم کر لے وے، یہ حلال کروانے کا مطلب ہے۔ ورنہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر یہ نہیں کیا تو یاد رکھے ایک وہ دن آئے گا جہاں نہ درہم چلیں گے نہ دینار چلیں گے، سونا چاندی روپیہ پیسہ کوئی چیز نہیں چلے گی۔ اس لیے عزیز بزرگوں، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے معاملات کے اندر، ہم اپنے لین دین کے اندر، ہم اپنے قرض کے اندر، ہم اپنی تجارت کے اندر بہت صلح صفائی کے ساتھ معاملہ کریں۔ جیسے حدیث پاک میں ہے، ایک صحابی ہے، غالباً حضرت سائب رضی اللہ عنہ ان کا نام ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سائب رضی اللہ عنہ کے ساتھ پارٹنرشپ کا معاملہ تھا۔ کچھ زمانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت سائب سے ملاقات ہوئی تو پوچھا، یا سائب اتعرفنی، حضور پوچھتے سائب کیا تم مجھے جانتے ہو؟ تو انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں آپ تو محمد الرسول اللہ ہیں یا آپ محمد بن عبداللہ ہے، فرمایا ہاں اتنے اچھے پارٹنر کو، اتنے اچھے شریک کو، اتنے اچھے وہ شخص کو جو کاروبار میں جب شریک ہوتا ہے تو اس کو کون نہیں پہچانے گا، جنہوں نے کبھی نہ کاروبار میں ٹال مٹول کی ہے نہ کبھی اپنے پارٹنر کو دھوکہ دیا ہے۔ آج دیکھیں نا پارٹنرشپ کے معاملات، بلکہ بعض بزرگ تو فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص پارٹنرشپ کرتا ہے، کسی کے ساتھ پارٹنر کا معاملہ کیا، مضاربت کا معاملہ، مضاربت کے معاملے میں ہوتا کیا ہے کہ ایک شخص ہے جس کے پاس کوئی روپیہ پیسہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ دوسرے کو کہتا ہے تو پیسے لگا، میرے کو بہت اچھا تجربہ ہے یہ چیز کا، میں بہت اچھا اس چیز کا کام جانتا ہوں، میرے کو سب سمجھ پڑتی ہے، پر موڑی نہیں ہے اس لیے بیٹھا ہوں۔ اب وہ شخص لگاتا ہے اور دونوں کے درمیان میں کسی چیز پر بات طے ہوتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے چند ہفتے چند مہینے گزرنے کے بعد دونوں ایک دوسرے پر شک کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کاروبار میں اتنا نفع ہو رہا ہے، یعنی یہ شخص گاڑیوں پر گاڑیاں اتار رہا ہے اور گھومنے بھی جا رہا ہے، فلاں بھی چیز دیکھ لی اس نے، لیکن یہ کاروبار میں تو نقصان ہی بتا رہا ہے ہمیشہ۔ ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے شرکت کا معاملہ جب بھی کرے، تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، معاملات کا یہ اصول بالکل صاف رکھیں، معاملات کا یہ اصول بالکل صاف، تعاشروا کالاخوان، رہو تو سگے بھائیوں کی طرح رہو، وتعاملوا کالاجانب، لیکن جب معاملات کرو تو بالکل اجنبی، تو کن میں کن ایسا کرے، بالکل صاف صاف معاملہ لکھ کے معاملہ طے کرے۔ قرض کر رہے ہیں، تجارت کا کوئی معاملہ کر رہے ہیں، لین دین، اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے تو اس کو بھی خوب نفع موڑی اور پیسے نظر آ رہے، تو یہ شخص بھی اس کے داؤ پیش میں آ جاتا ہے، کیونکہ اس کو خود کو بھی تو لالچ ہے کہ پیسے لگائیں گے، اور وہ شخص تو بس اس ٹوہ میں ہی لگا ہوا ہے کہ آج کس کو پکڑوں نہ آج کس کو پکڑوں۔ تو اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے چند ہفتے چند مہینے اچھا نفع بھی دیتا ہے پہلے کہ یہ اتنے ہوئے، یہ چیز ہوئی، یہ فلاں چیز ہوئی، اور چند ہفتے گزرنے کے بعد یار اب تو بہت نقصان ہے، اب تو موڑی میں سے بھی مائنس ہو جائیں گے۔ اچھا کوئی چیز طے ہی نہیں کی ہوتی ہے، اس چیز کے اوپر کوئی چیز طے ہی نہیں کی ہوتی ہے کہ ہمارا نفع کس طریقے پر ہوگا، کتنے پرسنٹیج کے حساب سے، نہیں آپ پر بہت بھروسہ ہے ہمیں، اور جب بھروسہ اٹھتا ہے تو پھر آتے ہیں مفتیان کرام کے پاس کہ دیکھیں نا کہ یہ ہو گیا معاملہ، تو ہم سے طے کر کے کیا تھا معاملہ آپ نے۔ تو اس لیے معاملات کا اصول یہ ہے کہ تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، کہ جب بھی کسی کے ساتھ معاملہ کرے
تو بالکل اجنبیوں کی طرح معاملہ کرے. یہ بالکل اصول ہے کسی کے بھی. اس لیے بہت ساری جگہوں پر یہ چیزیں لکھی بھی ہے ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ انسان دھوکہ جو دیتا ہے وہ بہت خوبصورت طریقے پر دیتا ہے. آج کل دیکھیں نا کتنے فراڈ کس طریقے پر ہو رہے ہیں کہ سامنے والے کے اکاؤنٹ کے اندر پہلے 10 روپے ڈالے گا پھر 100 روپے ڈالے گا تو سامنے والے کو لگے گا کہ نہیں حقیقت میں یہ تو بہت نفع کر کے دے رہا ہے, تو پھر یہ 10,000 ڈال دے گا اور پھر اس کے ساتھ ہو جاتا ہے فراڈ, دھوکہ. اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين کہ مومن کبھی بھی ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. اگر آپ کو پہلے چونا لگ گیا ہے تو پھر دوسری مرتبہ آپ چوکنا ہو جائے. کسی کے بھی آپ دعووں کے اندر ہرگز نہ آوے. اس لیے آج کل یہ بہت زیادہ معاملہ ہو رہا ہے. اس پر میں نے یہ بات ضمنی طور پر بات تو مجھے اصل یہ بتلانی ہے کہ حسن معاملات کی صفائی یہ بہت ضروری چیز ہے. دیکھ لیں گے, کر لیں گے, ہم کہاں بھاگنے والے ہیں, ہم کہاں آپ کو پہچانتے نہیں ہیں, ہمارا تو برسوں سے تعلق ہے, یہ سب باتیں آپ کی سراخوں پر, لیکن معاملہ ہوگا تو وہ لکھ کے ہوگا. جو بھی شرط, ٹرمز, کنڈیشن جس طریقے پر بھی ہوگی. اس لیے آپ دیکھیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت سعید تعریف یہ کر رہے ہیں کہ ایسے پارٹنر اور ایسے بہترین پارٹنر کہ جنہوں نے کبھی اپنے معاملات کے اندر ٹال مٹول نہیں کی, اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے خود سامنے سے رشتے کی پیشکش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. علماء نے کئی وجوہات لکھی ہے, اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضور کی بزنس اور حضور کی تجارت کو ہم نے عائشہ نے دیکھا تھا, اتنا صاف ستھرا معاملہ. اس لیے تجارت کے اصول کے اندر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ادام اللہ فیوزہ العالیہ حضرت تو یہ فرماتے ہیں کہ جب پارٹنرشپ کا معاملہ کرو سب سے پہلا اصول یہ لکھو کہ اگر ہم چھوٹے ہوں گے ایک دوسرے سے اس کا طریقہ کیا ہوگا. سب سے پہلا اصول پارٹنرشپ میں یہ لکھو کیسے ہوں گے. ورنہ کرنے کے ٹائم پر تو بہت اس نے بھی خواب دیکھ لیے ہیں کہ بس 1 سال کے اندر تو بزنس اپنا ڈبل ہو جائے گا, پھر آپ بھی عمرہ پر عمرہ کرتے جائیے گا, پھر 2 سال کے بعد ہم فلاں چیز کر لیں گے, 3 کارخانے ہو جائیں گے, 4 دکانیں ہو جائیں گی. یعنی بلی کے خواب نے چھیچڑے کی طرح معاملہ ہوتا ہے. لیکن جب یہ سارے اصول ٹوٹتے ہیں تو پھر لڑائیاں ہو رہی ہیں, دشمنیاں ہو رہی ہیں. اچھا بعض مرتبہ یہ دوستوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ نفرتوں کے اندر پھر یہ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں, دشمنیاں بنتی ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول ہمیں سکھایا ہے, بلکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی معاملات کرو تو بالکل صفائی اور ستھرائی کے ساتھ کرو. اس لیے عزیز بزرگوں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے معاملات میں صفائی. ایک دوسرا واقعہ لکھا ہے حدیث کی کتابوں کے, ایک بدو شخص گاؤں کا دیہات کا رہنے والا, کچھ اس کو شہر کے متعلق کسی کے ادب کے متعلق کوئی علم نہیں ہے. وہ ایک مرتبہ آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹنے لگا. صحابہ نے اس کو روکا اور اس سے کہا کہ تو کسے ڈانٹ رہا ہے, کیا معاملہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اس کو چھوڑ دو, ان صاحب الدین لہو سلطان علی صاحبہ حتی یقضیہ, کہ جو آدمی قرض لینے والا ہوتا ہے اور جو قرض دینے والا ہوتا ہے تو قرض دینے والے کو حق ہوتا ہے کہ وہ قرض لینے والے سے اپنا مطالبہ کرے, اس کو اس پر غلبہ حاصل ہوتا ہے, اس کو بولنے کا حق اس کے اوپر ہوتا ہے. میں قربان جاؤں اپنے نبی پر, حالانکہ ابھی تاریخ نہیں آئی تھی, حالانکہ ابھی وقت نہیں ہوا تھا, لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول سکھایا کہ جب کسی سے قرض کا معاملہ کیا ہے تو اگر سامنے والا اپنا مطالبہ کرتا ہے اور وقت پر کرتا ہے تو اس اصول کو سامنے رکھو کہ اس کے وقت کے اوپر ہمیں پیسے ادا کر دینے ہیں. ورنہ آج کل قرض کے معاملات کے اندر کتنی زیادہ لڑائیاں ہو رہی ہے. جب مانگنے کے لیے انسان پہنچتا ہے تو اتنا زیادہ مفلس, تنگ دست, یعنی ایسا نظر آتا ہے کہ اگر ابھی اس کی مدد نہیں کی تو یہ کل ہی مر جائے گا. اچھا اس میں دے بھی دیتا ہے پھر انسان. اب جب لینے کا معاملہ آتا ہے, ہاں تو تھوڑی کھا جائیں گے, بھاگتے تھوڑی ہے, ایسا معاملہ ہے. ہاں تو کیا آپ نے پیسے دیے ہیں تو کیا اب ہماری عزت لے لیں گے. جب لینے کی باری آئی تھی تو تب یہ تھا معاملہ,
اور جب دینے کی باری آئی تو اس موقع پر بالکل چڑھ بیٹھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان صاحب الدین سلطان، کہ جو صاحب دین ہوتا ہے، جو قرض دہندہ، قرض دینے والا جو ہوتا ہے، اس کو حق ہوتا ہے اس کے اوپر بولنے کا. بولنے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ پھر کسی کی عزت وقت سے پہلے یا اس کو ذلیل کرنا. لیکن لوگوں کے معاملات بڑے عجیب ہو گئے ہیں آج کل. قرض کے معاملات کے اندر بہت زیادہ معاملات عجیب ہو گئے ہیں کہ قرض لینے کے بعد لوگوں سے پیسے نکلتے ہی نہیں ہے، وہ تنگ دستی میں آ ہی جاتے ہیں. اور یہ حقیقت میں ہے کہ جب آدمی کی مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو وہ ہمیشہ پھر مانگتا ہی پھرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک شخص آئے حضور کے پاس مانگنے کے لیے، تو حضور نے فرمایا کہ مانگو مت، اللہ پر توکل کرو، محنت کرو، اس لیے کہ اگر مانگتے رہو گے تو ہمیشہ یہی حالت تمہاری رہے گی. تو الغرض عزیز بزرگوں، دوسرا اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. تیسری ایک بات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بدو ہے، ایک گوشت بیچ رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ بھئی یہ فلاں اتنا گوشت مجھے دے دیجئے. کھجوریں جیسے اس زمانے کی جو لین دین کا جو معاملہ ہوتا تھا، پیسے تو تھے نہیں اس زمانے میں، کوئی درہم دینار کی کوئی شکل تو تھی نہیں، کرنسی تو تھی نہیں. اس زمانے میں آپ نے گیہوں دے دیے، اس نے جو دے دیے، آپ نے کھجور دے دی، اس نے پنیر دے دیا، اس کے گوشت لے لیا، آپ نے کھجوریں دے دی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گھر میں کھجوریں رکھیے، میں لا کر دیتا ہوں. لیکن جب گھر میں تشریف لائے تو کھجوریں موجود ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے پوچھا، کہا وہ تو استعمال میں آ گئی. اس شخص کے پاس گئی، بھئی میرے ذہن میں یہ تھا کہ گھر میں کھجوریں موجود ہے اور میں آپ کو ادا کر دوں گا، لیکن گھر میں کھجوریں موجود نہیں اور میں نے آپ سے گوشت لیا ہے. تو وہ شخص سخت و سست کہنے لگا، برا بھلا وہ کہنے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ بلال فلاں جگہ سے کھجوریں لے لو اور تھوڑی جھکتی تھوڑی زیادہ دینا، اور ان کا حق جو بنتا ہے وہ ان کو پورا آپ ادا کر دیجئے. لہذا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو پورا ادا کر دیا تو وہ شخص پھر تعریفیں کرنے لگا. ابھی تانے دے رہا تھا، پھر اس کے بعد اب تعریفیں کرنے لگا، آپ بہت اچھے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ذرہ برابر برا نہیں کہا، بلکہ حضور نے اس موقع پر بھی ایک اصول بیان فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو حق کو پورا ادا کرنے والے ہیں. پورا حق جب لیا ہے تو اس کا پورے طریقے پر ادا کرنے والے ہیں. اس لیے عزیز بزرگوں، ضرورت اس چیز کی ہے کہ جب معاملات کا معاملہ آوے، جب قرض کا معاملہ آوے، جب تجارت کا معاملہ آوے، تو یہ ضروری ہے کہ آپ لکھیں اس کو. یہ ضروری ہے کہ بالکل صفائی، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی غالباً ذکر کیا تھا تفسیر میں یا جمعہ کے بیان میں، کہ آج کل یہ چیز بہت زیادہ ہو رہی ہے. ہوتا یہ ہے، اچھا اس میں بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ موقع پر شکلیں صحیح بھی نہیں ہوتی ہے، یعنی کمانے کی، نفع لینے کی شکل درست بھی نہیں ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک شخص نے دوسرے شخص سے یہ کہا، مجھے بہت ہنر آتا ہے، تجربہ ہے میرے پاس، لیکن موڑی نہیں ہے. تو اس شخص نے اس کو پیسے دے دیے. اب یہ شخص کہتا ہے ہر مہینے مجھے کتنے دوں گے؟ تو یہ کہتا ہے 10,000 20,000 یا 25,000 ہر مہینے آپ کو میں دیتے رہوں گا. یاد رکھیں یہ شکل جائز نہیں ہے، یہ سود اور حرام کی شکل ہے. جائز ہونے کی شکل کیا ہوگی؟ پھر اسی کاروبار کی مضاربت کی شکل پھر آپ اختیار کیجئے. ایک شخص کی طرف سے پیسہ ہے، ایک شخص کی طرف سے محنت ہے. اب یہ دونوں شخص اس چیز پر طے کریں جو بھی نفع ہوگا ہم دونوں کے درمیان میں آدھا 50-50 یا 40-60% کے حساب سے تقسیم ہوگا. اب وہ 25 بھی ہو سکتا ہے اور 2500 بھی ہو سکتا ہے، وہ 5,000 بھی ہو سکتا ہے اور وہ 500 بھی ہو سکتا ہے. یعنی رقم جو ہوگی وہ فکس نہیں ہوگی، لیکن پرسنٹیج فکس ہو جانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ سود کی شکل سے آپ بچ جائیں گے. یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے آج کل یہ چیزیں، اس لیے یہ بات بالکل ذہن میں رکھے جب بھی معاملات کا معاملہ. اچھا پھر اس میں یہ بھی کرتے ہیں، جیسے اب ایک آدمی کو لینے ہی ہے پیسے
اور اس نے سوچ لیا ہے کہ میں اس کو مضبوط قسم کی لوکھنڈ کی ٹوپی پہنا کے رہوں گا. جیسے لوگ ٹوپیاں بھی کتنی ساری پہناتے ہیں, لوکھنڈ کی, یعنی دینے نہیں ہے اب اس کو کسی بھی شکل. تو وہ بہت 25,000 میں 30,000 دوں گا ایسے کر کے. بھائی ایک وقت آوے تو کرے, دینے کس کو وہ دیکھیں گے بعد میں. تو اس کے بعد لینے کو لے لیا, 25 پر بھی ایگریمنٹ ہو گیا, 30 پر بھی زبان دے دی ہے. پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہ کاروبار میں نقصان بتانا شروع کر دیتا ہے کہ بھائی کوئی نفع ہی نہیں ہے, کچھ چیز ہے ہی نہیں ہے. اب اس شخص کا ہر ہفتے ہر مہینے مطالبہ کہ آپ مجھے پیسے نہیں دے رہے, آپ مجھے, کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے. آپ نے اتنا زیادہ, اس لیے کہتے ہیں نا کہ سارو کدی سستو نہ ہوئے. حقیقت بھی یہی ہے کہ جو چیز کوالٹی والی ہوتی ہے اور جو بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے وہ کسی بھی چیز پر سستائی میں معاملہ نہیں کرے گا. جو ہوگا وہ پورا پورا صاف صاف معاملہ کرے گا. اور یاد رکھیں اس نے ترغیبات دی ہیں, آپ کو بہت زیادہ امپریس کر دیا ہے اور آپ کو نفع بہت مقدار میں. ہمارے ساتھ فرماتے جب کوئی شخص آپ کو کسی چیز پر بہت لمبا چوڑا نفع بتا دے تو اس پر بھی بہت زیادہ اعتبار مت کر رہا, چاہے وہ کتنا ہی بڑا حاجی ہو, نمازی ہو, مصلے سے اٹھتا ہی نہیں ہے, جب اٹھتا ہے تو ہوا میں مصلہ اٹھا کے اٹھتا ہے, پھر بھی مت اعتبار کرنا اس کا. تو اس لیے عزیز بزرگوں, معاملات کا اصول یہی ہے, تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید نے ہمیں اس چیز کی تعلیم یہ دی ہے. اس لیے صفائی کے ساتھ ہم اپنے معاملات کو کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حسن معاملہ کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک اعلان یہ ہے